گلزار اور اکبر کو 3 مہینے قید بامشقت کی سزا دی گئی، جبکہ صوبے دار الیاس کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ افضل اتنی سخت سزا کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تینوں کو سخت تنبیہ کے بعد کسی اور کمپنی میں بھیج دیا جائے گا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اتنی سخت سزا کیوں دی گئی۔ ایک عورت کا پٹرول کے ہاتھوں عزت لٹا دینا ایک معمول کا واقعہ تھا، لیکن اس واقعے کو اتنا اہم کیوں سمجھا گیا؟ افضل کو گلزار اور اکبر کے ساتھ ہمدردی تو نہیں تھی، لیکن اس نے ان کی سزا اور صوبے دار کی برطرفی کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ وہ سوچتا کہ یہ غالباً واحد واقعہ تھا جس میں سزا دی گئی ہو۔ ڈھاکہ سے لے کر دیناج پور تک وہ فوج کے جتنے بھی افسروں سے ملا، ہر ایک نے ایسے کئی واقعات سنائے تھے، اور وہ واقعات سینئرز کے علم میں بھی تھے، لیکن کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب اپنے آپ ہی اس کے ذہن میں آ جاتا۔ ایسی بے قاعدگی فوجی ضوابط کا حصہ نہیں تھی، مگر اسے روا رکھا جا رہا تھا۔ کسی اور کو یہاں کے لوگوں اور ان کے مسائل سے ہمدردی نہیں تھی۔ بتدریج مشرقی پاکستان کا سٹیٹس تبدیل ہوتا گیا اور یہ ایک نو آبادی بن گیا۔ یہاں نو آباد کار کے تمام حربے لاگو ہو گئے۔ صوبے کی تعمیر اور ترقی کا بہت چرچا ہونے لگا۔ سائیکلون اور سیلاب صوبے کی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیے گئے، جبکہ ان آفتوں سے رونما ہونے والی تباہی اور بعد کی آبادکاری پر اٹھنے والے اخراجات کا زیادہ حصہ بین الاقوامی تنظیمیں برداشت کرتیں۔ مغربی پاکستان میں یہ تاثر دیا جانے لگا کہ مشرقی پاکستان ملک کے ذرائع پر ایک بار ہے۔ ایسی پالیسیاں بنائی گئیں جو مشرقی پاکستان کے مفادات کے منافی تھیں، لیکن نو آبادکار کی حکمت عملی کے تحت انہیں مشرقی پاکستان کے مفاد میں اور مغربی پاکستان کے مفادات کے منافی گردانا گیا۔ کیا گلزار اور اکبر کو سزا دینا بھی نو آبادیاتی نظام کی حکمت عملی تو نہیں تھی؟ اس نظام کے تحت ایسے واقعات کو ایک مثال بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ مقامی آبادی اور انٹیلیجنشیا نو آبادکار کو غیر وابستہ اور انصاف پسند سمجھیں۔ یاسمین کے رد عمل اور تینوں کو ملنے والی سزا نے افضل کو ایک عجیب سی ذہنی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا۔ اسے یاسمین کے رویے میں برتری میں ڈوبی ایک احمقانہ سی ضد نظر آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اس کے ساتھ ہمدردی بھی محسوس ہوئی۔ وہ مشرقی پاکستان کے اپنے حقوق اور آزادی کی جنگ میں اپنی عزت لٹا کر حصہ ڈال چکی تھی۔ کیا ایسے لوگوں کی بے لاگ قربانیاں رائیگاں جائیں گی؟ یاسمین کے جذبے کو دیکھ کر اسے اپنی لگن بے مقصد اور سطحی سی لگتی۔ اچانک اسے وہ ایک علیحدہ سی ہستی لگنے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سے ملے گا۔ صوبے دار الیاس، گلزار اور اکبر اسے مجبور اور بے بس لوگ لگے۔ یاسمین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کبھی ان کے دماغ یا منصوبے میں نہیں تھی۔ یہ ایک ذہنی مایوسی کا اظہار تھا۔ ان کی سوچوں میں نفرت کی ایک دنیا آباد تھی، اور اس دنیا میں ہر بنگالی عورت کی عزت بے معنی سی چیز تھی۔ ان کا حال اور مستقبل ایک سے تھے، اور وہ دونوں سے خوف زدہ تھے۔ شاید اسی خوف کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یاسمین کو ایک ذریعہ بنایا۔ بعض اوقات وہ محسوس کرتا کہ پلاٹون کی نفری اس کی وجہ سے پیشہ ورانہ دباؤ میں ہے۔ اس نے پلاٹون کی کمانڈ لینے کے بعد فوجی ڈسپلن کو سختی کے ساتھ لاگو کیا۔ پیٹرولنگ کی روٹین میں کبھی نرمی نہیں آنے دی۔ اگر پیٹرول کو 10 میل چلنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ 10 میل ہی چلتا، اور اگر دیا ہوا کام مکمل نہ ہوا ہوتا تو آرام کے دن انہیں دوبارہ بھیجا جاتا۔ اس کے آنے سے پہلے پلاٹون میں اس ترتیب سے کام نہیں ہوتا تھا۔ پیٹرولنگ بہت کم ہوتی تھی اور پلاٹون سکول کے اندر تک محدود تھی۔ اس نے آنے کے بعد علاقے پر اپنی موجودگی سے غلبہ رکھا۔ دن کا کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جب پلاٹون کی نفری کسی کام میں مشغول نہ ہوتی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس نے ان کی لچک ہی ختم کر دی ہو اور اب وہ ٹوٹنے کے مقام پر آ گئے ہوں۔ یاسمین کے ساتھ زیادتی ایک باغیانہ اقدام بھی ہو سکتا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ اگر ان کے اس فعل کی اطلاع اس تک پہنچتی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس نے وہی کیا جو عسکری ضوابط کی ضرورت تھی۔ اب دیکھنے والی بات یہ تھی کہ باقی لوگ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسے ان کی ناپسندیدگی کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی، اور وہ وہی کرنا چاہتا تھا جو ضوابط کے مطابق تھا۔